السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا یہ ویڈیو شب قدر کی رات کا ویڈیو، مولانا منان صاحب کا تقریر، کافی دل دہلانے والا تقریر، ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، مستقبل کے ہونہار بچوں، ساری تعریف اور توصیف، بڑائی اور بزرگی، کبریائی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ آج رمضان المبارک کا 28واں روزہ تھا اور یہ 29ویں رات ہے۔ بیلولی کی اس جامع مسجد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ کل ممکن ہے اگر چاند نکل جائے تو پرسوں ہم لوگ عید انشاءاللہ منائیں گے، لیکن اگر چاند نہیں نکلتا ہے، چاند نہیں دیکھا جاتا ہے تو 30 مکمل کر کے انشاءاللہ نرسوں کی عید ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ رمضان المبارک کے آخری دن چل رہے ہیں۔ آخری پڑاؤ پہ رمضان ہے۔ 2 ہی دن میں تقریباً یا 1 ہی دن میں تقریباً یہ رمضان المبارک کے ایام یا دن ہم سے رخصت ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو اس کا دل اس کام میں بہت دلچسپی کے ساتھ لگا رہتا ہے، اور جیسے جیسے دن جاتا رہتا ہے ویسے ویسے آدمی کے اندر سستی آنے لگتی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نحل کی آدھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، کچھ مناسبت سے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جس نے اپنا سوت مضبوطی کے بعد ریزہ کر کے توڑ دیا، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے سوت کاٹنے کے بعد سوت کو مضبوطی سے کاٹا، کاٹنے کے بعد اس کو ریزہ کر کے بکھیر دیا، پھینک دیا۔ میرے دوستوں، اس آیت سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے عہد و معاہدہ کے سلسلے میں بتایا ہے کہ ایک آدمی اگر عہد کرتا ہے کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں عہد و پیمان کرتا ہے، اللہ سے معاہدہ کرتا ہے، اللہ کو ضامن بناتا ہے، تو اس آدمی کو اپنا عہد پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ اپنا عہد نہیں پورا کر پاتا ہے، اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ وہ اگر آدمی اپنا عہد نہیں پورا کر پاتا ہے، پورا کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کو اپنے عہد کو توڑ دینا چاہیے اور اس عہد کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی آیت کے ذکر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا
कि उस औरत की तरह अहद को पूरा करने वाले उस औरत की तरह ना हो जाना जिसने अपने सूत को मजबूती से काटा और काटने के बाद तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। मेरे दोस्तों, ये आयत करीमा हजरत रब्ता बिन्ते उमर के बारे में नाज़िल हुई है। वो औरत ऐसी थी, मक्का मुकर्रमा की औरत थी। वो अपने वादी को लेकर के सुबह से लेकर के दोपहर तक सूत काटती थी और दोपहर को सूत काटने के बाद उसको तोड़ फोड़ करके फेंक देती थी। उसके अक्ल के अंदर फतूर था, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, सटीक नहीं थी। उसकी तबीयत के अंदर और उसकी अक्ल के अंदर फतूर था और उस सूत काटने को जो अपनी बाती के साथ काटती थी दोपहर के वक्त उसको ऐसे तोड़ फोड़ के फेंक देती थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा इस आयत करीमा में कि तुम लोग भी आदो मुआहदा करते हो, तुम लोग भी ऐसे आदो मुआहदा को मत तोड़ा करो। इल्ला एक बहुत जरूरी बात है, जहां तोड़ने की हो, तुम्हारी जान जा रही हो, वहां तोड़ करके कफारा अदा कर लिया करो। मैंने ये आयत करीमा इस मुनासिबत से पेश किया है कि हमने पूरे रमजान मुबारक बड़ी इबादतें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने रातों को सब्बेदारी की है, रातों को जागा है, क़ियामुल लैल किया है, कुरान की तिलावतें की हैं और दिन भर अल्लाह तबारक व तआला से आपने गिरियावजारी किया है, रात में रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, अल्लाह से अपने गलतियों की माफी तलाफी की है। जो हमारे भाई गैर दिनों में नमाज नहीं पढ़ते थे, इस दिन में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, पाबंदी से पढ़ रहे हैं, सदका तो खैरात कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। एक महीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही चहल पहल है। मेरे इस आयत के पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप भी एक महीने की इस जुस्तजू के बाद आप ऐसा मत हो जाना कि ये रमजान मुबारक का महीना 1-2 दिन बाकी है, ऐसे ही चला जाए और उसके बाद आप ऐसे ही हो जाए जिस तरह पहले से। मेरे दोस्तों, ऐसा मत हो जाना जैसा रब्ता बिन्ते उमर मक्का की वो औरत थी, उसके दिल में भी फतूर था, उसके दिमाग में फतूर था। वो अपना सूत दिन भर सुबह से दोपहर तक काटती थी और उस अपनी बादी को लेकर के उस अपने सूत काटे हुए को जब मजबूती से काट लेती थी, तोड़ मोड़ करके उसको फेंकती थी। मेरे कहने का मतलब है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मुझे इस आयत को पेश करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपने भी एक महीना तक सब्बेदारी की है, आपने कुरान की तिलावत की है। आप भी ऐसा ना करना कि ये रमजान मुबारक जाए, जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ही आप कुरान की तिलावत बंद कर दें। नमाजों के जो नवाफिल आप पढ़ते थे और जो क़ियामुल लैल आप करते थे या करती थी, उसको बंद करके आप बैठ जाइए। बहत्ता की फर्ज नमाज भी आपसे मालूम हो जाए। हमारे वो भाई जो मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते थे, वो भी ऐसा ना करें कि ऐसे ही हो जाए जैसे पहले थे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो इंशाअल्लाह आपके लिए आगे 11 महीने बहुत ही आसान हो जाएंगे और आपको सारी इबादतें जिस तरह से आप यहाँ कर रहे हैं इस महीने में अगले आने वाले 11 महीने में भी कीजिए। मेरे दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि रमजान मुबारक अपने आखिरी पड़ाव में है, 1 या 2 दिन सिर्फ बाकी है। हर आदमी जब कोई नया काम शुरू करता है तो उसकी तबीयत खूब लगती है, बड़े चाको चौबंदी के साथ करता है, बड़े दिललगी के साथ करता है, बड़ी मेहनत के साथ करता है। जैसे ही अय्याम गुजरते हैं मेरे दोस्तों, वो आदमी ढीला पड़ने लगता है और यहाँ तक कि आखिरी जो है वो आदमी एकदम कमजोर हो जाता है, मेहनत करना बंद कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अल्लाह के रसूल की वह हदीस सामने रखनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आखिरी असरा के बारे में आता है, इजा जाअल असरुल अवासिर मिन रमजान आई कज़ा अहलहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب یہ مہینہ آ جاتا تھا اور یہ آخری عشرہ آ جاتا تھا تو آپ اپنے اہل و عیال کو بیدار کرنے لگتے تھے، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے کہ تم لوگ جاگو، گھر والے جاگو، بچے جاگو، نوجوان جاگو، بوڑھے جاگو، سب جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، نوافل پڑھو، قیام اللیل کرو، رات کو جاگو، پوری رات جاگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایقظ اہلہ، آپ اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ آج ہم اپنے گھروں سے اکیلے چلے آتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی ماں اور بہنوں کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی سوئیں۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، آپ اپنے گھر کی ماں بہنوں کو آپ کو کہنا چاہیے کہ آپ لوگ بھی اٹھیے، آپ بھی جاگیے، آپ بھی عبادات کیجیے، آپ بھی قرآن کی تلاوت کیجیے، آپ کو جگانا چاہیے۔ ایقظ اہلہ وشد مئزرہ، آپ اپنے کمر کو کس لیتے تھے میرے دوستو، یعنی آپ ایک دم چاقو چبند ہو جاتے تھے، آپ ایک دم چست ہو جاتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ایک دم ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ آخری عشرہ آتا ہے، ہم ایک دم ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ رمضان ختم ہو گیا، اب ہمیں کوئی عبادت ہی نہیں کرنی ہے، ہم ایک دم ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اپنے بچوں کو جگاتے تھے، گھر کی عورتوں کو جگاتے تھے، وشد مئزرہ، اور چاقو چوبند ہو جاتے تھے، وأحیا لیلہ، اور اپنی پوری رات کو جو ہے ایک دم تیار رکھتے تھے، اپنی پوری رات کو جگاتے تھے۔ بچیوں کو ذرا ہٹا دیجیے۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں اس وقت تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ یہ آخری ایام ہے، یہ آخری لیلۃ القدر ہے، بڑی ہی قیمتی رات ہے، بڑے ہی اہم رات ہے، بڑے ہی مقدس اور عظیم الشان رات ہے۔ اگر آپ جاگ رہی ہیں یا آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو میں دوبارہ آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی میرے دوستو، آخری عشرے میں ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، وشد مئزرہ، اور اپنے کمر کو کس لیتے تھے، چاقو چوبند ہو جاتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دم ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی پوری رات کو زندہ رکھتے تھے میرے دوستو۔ زندہ رہنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ پوری رات جاگتے تھے، پوری رات بچوں کو جگاتے تھے، پوری رات اپنے گھر کے اہل و عیال کو جگاتے تھے، پوری رات ایک دم ایکٹیو رہتے تھے میرے دوستو۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ پوری رات اس طرح سے بچوں کو جگاتے تھے؟ آخر اس کی وجہ کوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی پابندی کے ساتھ میرے دوستوں یہ کام کرتے تھے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ آخر اس رات میں جاگنے کی کوئی خاص وجہ ہے، اس کی خاص کوئی وجہ تو ہوگی ہی۔ یہ رات مبارک کیوں کہا گیا؟ یہ پانچوں رات مبارک کیوں ہوئے؟ میرے دوستو، اس ماہ میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ ماہ مبارک اتنا عظیم الشان مہینہ ہے، اتنی بابرکت والے یہ ایام ہیں، یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ رات آسمان دنیا سے، لوح محفوظ سے اتر کر کے آسمان دنیا پر اسی لیلۃ القدر کے اندر ایک بیت اس کا نزول ہوا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اس کا نزول ہوا۔ اور اس رات کی اہمیت یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں بتایا جاتا ہے کہ جب ہی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے
उसके पहले ही रात से फरिश्ते हर रात को आसमानी दुनिया पर नाजिल होते और नाजिल होने के बाद इस दुनिया में पुकारते हैं, या कोई बंदा जो जाग रहा है, जो अपने अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करना चाहता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात के आखिरी हिस्से में आसमाने दुनिया पर नाजिल होता है मेरे दोस्तों, और ये ऐलान करके कहता है, ऐनल मुस्तग़फ़िर, कौन है जो इस दुनिया में इस रात के आखिरी वक्त में अपने गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करने वाला है। मैं उसकी गुनाहों को माफ कर देता हूँ, उसकी लग़्ज़िशों को माफ कर देता हूँ, उसके गुनाहों को माफ कर देता हूँ। है कोई गुनाहों से अपने आप को बख्शिश कराने वाला? तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, ये माह मुबारक बड़े ही अहम, और ये लैलतुल क़द्र खास करके बड़े ही अहम, और इसका एक एक मिनट मेरे दोस्तों बहुत ही कीमती है। जब ये माह मुबारक आज के बाद कल हम रोजा रहेंगे, परसों हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, जब हमारा ये दिन खत्म हो रहा है तो ये रमजान हमको क्या दे रहा है, हमारी क्या तरबियत करके जा रहा है। इस सिलसिले में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे माह में हमने जाग करके जो अपने एक्सरसाइज किए हैं, अल्लाह से रोया है और गिड़गिड़ाया है, अल्लाह से अपनी गलतियों की माफी और तलाफी की है। आपने पूरे रमजान कुरान मुकद्दस की तिलावतें की हैं, रात को शब-ए-दारियाँ की हैं, क़ियामुल लैल किया है, तहज्जुद की नमाजें पढ़ी हैं, कुरान को बार बार पढ़ा है, कुरान को बार बार खत्म किया है। आखिर इससे आपको क्या नसीहत मिल रही है? इससे आपके बदनी तौर पर, आपके जिस्मानी तौर पर, आपके नफ्सियाती तौर पर, आपके एहसासियाती तौर पर आपके ऊपर इसका क्या छाप पड़ रहा है? मैं थोड़ी सी बातें इस पर करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, आप जब आज ये माह मुबारक में, आज ये समझ लीजिए मार्च और अप्रैल का ये महीना है, मार्च के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, गर्मी की शिद्दत है। एक आदमी इस गर्मी की शिद्दत में जबान उसका लटपटा रहा है, जबान में लाखा लग रहा है, जबान चिटपिटा रहा है। पूरा दिन आदमी रात को 4 बजे खाना खा करके, रात को सहरी करने के बाद उसने शाम को 6:30 बजे तक भूखे अपने आप को रखा है। शाम हो रहा है, 4 बजे अपने घर में बैठा हुआ है, अपने घर की तन्हाई में बैठा हुआ है, लेकिन पानी भी रखा हुआ है, पानी को अपने मुंह में नहीं ले रहा है, नमाज़ें पढ़ता है, कुल्ली करता है, पानी को अपने हलक में डालता है, पानी को हलक में डालने के बाद फिर वापस उगल देता है। अपने आप को अपने ज़बान से, अपने मुंह से, अपने पेट के अंदर पानी नहीं डालता मेरे दोस्तों। इसकी कोई वजह है, यही वो तकवा है जिस तकवा के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर ये रोजे फर्ज किए गए थे। ये क्यों फर्ज किए गए हैं? ताकि तुम लोग मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ, तुम अपने अंदर तकवा की सिफत पैदा कर लो, तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। मेरे दोस्तों, इस तकवा की बुनियाद पर यह तकवा हमारे अंदर सरायत कर चुका है। हमने पूरे महीने रोजे रखे हैं, पूरी ताकत से रोजे रखे हैं, पूरे एहसास के साथ रोजे रखे हैं, पूरी मोहब्बत से रोजे रखे हैं, अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के रोजे रखे हैं, अल्लाह से डर करके रखे हैं। हमारे अंदर तकवा की सिफत पैदा हो चुकी है। हम चाहते इस गर्मी के दिन में अपने घर में बैठे हुए हैं, हम चाहें मेरे दोस्तों तो हम चुपके से अपने घर में खाना खा सकते हैं, लेकिन इस तकवा ने हमें रोक करके रखा है कि
آپ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. آپ مسجد میں آتے ہیں, وضو بناتے ہیں, کلی کرتے ہیں, پانی آپ کے حلق کے پاس جاتا ہے لیکن وہ واپس چلا آ جاتا ہے. آپ اس کو آپ تھوک دیتے ہیں, پانی واپس پھینک دیتے ہیں. یہ آپ کے تقوی ہی کی بنیاد پہ ہے میرے دوستو. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک ہمارے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے میرے دوستو. ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے اندر جب تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے تو ہمارے سامنے دنیا کی ساری چیزیں ہیج ہو جاتی ہیں. شیطان لاکھ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو بہکا دے میرے دوستو, لیکن یاد رکھیے یہی شیطان اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا, الا عبادک المخلصین, میں تیرے اس خالص بندوں کو بہکا نہیں پاؤں گا. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دیا تھا کہ میں تیرے بندے کو گھماؤں گا, تیرے بندے کو بہکاؤں گا, تیرے بندے کو میں دھوکہ دوں گا, تیرے بندے کو بہکا پھسلا لوں گا. میرے دوستو, آج ہمارے ان نوجوانوں کے اندر, ان اللہ کے بندیوں کے اندر, ان بندوں کے اندر توحید تقوی کی صفت اتنی شرائط کر گئی ہے کہ آج شیطان بھی فیل ہو چکا ہے. شیطان لاکھ اپنا حربہ استعمال کرے, شیطان لاکھ اپنا حربہ استعمال کرے, لیکن اس نے بھی اللہ سے یہ کہہ کر کے وہ آیا ہے, الا عبادک المخلصین. اے اللہ تبارک تعالیٰ, جب تیرے بندے کا ایمان مضبوط ہو جائے گا, ان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی اور وہ تقوی سے لیس ہو جائیں گے, تو میں ان تیرے بندوں کو, ان بندوں کو, تیرے ان بندوں کو جن کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی, میں ان کو بہلا نہیں پھسلا پاؤں گا, میں ان کو بہکا نہیں پاؤں گا, ان کو ان کے ایمان سے لڑکھڑا نہیں پاؤں گا, ان کو میں روک نہیں پاؤں گا, ان کو میں منع نہیں کر پاؤں گا کہ وہ لوگ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھیں یا عبادات کریں. مخلص تیرے وہ مخلص بندے یہی ہیں جو اس ماہ مبارک میں ہم لوگوں کے بہکانے کی بنیاد پر, ہم کو بہکانے کی وجہ سے, ہمارے کتنے بھی بہکانے کی بنیاد پر یہ لوگ روزہ نہیں توڑ رہے ہیں, بلکہ ان کے اندر اور قوت آ رہی ہے. میں تیرا وہی وعدہ ہے, میں نے جو وعدہ ہے اللہ تیرے تجھ سے کیا ہے, یہ شیطان کہتا ہے میرے دوستو کہ اے اللہ, میں نے جو وعدہ کیا ہے تم سے, میں نے جو وعدہ کیا ہے تجھ سے, میں نے تمہیں جو وعدہ کیا ہے کہ الا عبادک المخلصین, تیرے مخلص بندوں کو میں بہکا نہیں پاؤں گا. میرے دوستو, آج ہمارے اندر تقوی کی وہ صفت پا گئی ہے, آ گئی ہے, شرائط کر گئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ تقوی کی صفت اگر میری بندیوں کے اندر, میرے پیارے بھائیوں کے اندر اگر شرائط کر گیا ہوگا تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس قیام اللیل کو ضرور قبول کیا ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, اس بنیاد پر جب آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو گئی تو آپ شیطان کے سامنے کبھی لڑکھڑانا نہیں, شیطان سے جھکنا نہیں, شیطان کے سامنے کبھی پژمردہ مت ہونا, شیطان کے سامنے کبھی آپ کو پھسلانا نہیں, شیطان کے سامنے کبھی پژمردہ خاطر مت ہونا, بلکہ اپنے ایمان کی طاقت کو اور دکھانا اور اپنے ایمان کی طاقت کو اور بڑھا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ, اللہ تبارک تعالیٰ, اللہ قرآن کی ایک آیت ہے میرے دوستو, وہ آیت یاد میں آ رہی ہے. اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں صدقات و خیرات کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں, وہ لوگ ڈرتے ہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آیت کو سنا تو دوڑی دوڑی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا, اے اللہ کے رسول, یہ آیت جو نازل ہوئی کہ اللہ کے وہ بندے جو صدقات و خیرات کیے, والذین ما یعتو, اس طرح کی کوئی آیت ہے, یاد نہیں آ رہی ہے, کہ جو بھی اللہ کے بندے ہیں یہ لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرنے کے بعد یہ لوگ ڈرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ چور لوگ ہیں, یہ لوگ جو ہے خراب لوگ ہیں, یہ لوگ دنیا کے لوگ ہیں, دنیا دار لوگ ہیں, یہ لوگ شریر لوگ ہیں, یہ لوگ چور اور بےمان لوگ ہیں, یہ لوگ اس دنیا پر بہت زیادہ گناہ کرنے کی بنیاد پر تو نہیں ڈر رہے ہیں.
حالانکہ یہ لوگ نیک کام کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا بنت صدیق، یہ ایسے لوگ نہیں ہیں جس طرح تم سوچ رہی ہو۔ اے عائشہ، یا بنت صدیق، اے عائشہ، تم جیسا سوچ رہی ہو کہ یہ اللہ کے بندے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرے سہمے رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ چور ہیں، بے ایمان ہیں، یہ لوگ جو ہے غلط کام کرنے والے ہیں، یہ لوگ مجرم ہیں، بلکہ یہ لوگ اس لیے ڈرے رہتے ہیں کہ ان لوگوں کے اندر تقویٰ کی صفت پائی گئی ہے، یہ لوگ متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں۔ اے بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے اندر تقویٰ کی صفت آ گئی ہے، یہ لوگ اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں، اور ڈر اس لیے رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو عبادتیں کی ہیں، جو صدقات و خیرات کیے ہیں، جو صوم و صلات کیے ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو قیام اللیل ان لوگوں نے کی ہیں، جو راتوں کو ان لوگوں نے جاگا ہے، جو اللہ سے ان لوگوں نے قربت حاصل کی ہے، اس قربت حاصل کی کرنے کی بنیاد پر یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہیں میری یہ عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، میری عبادتیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوں گی، یہ لوگ اچھے لوگ ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے دوستو کہ یہ ماہ مبارک جس میں ہم 14 گھنٹے صبح سے لے کر کے جو ہے 4 بجے سے لے کر کے ہم 6:30 بجے تک 14 گھنٹے ہم اسی طرح رہتے ہیں، بھوکوں اور پیاسے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، یہ رمضان المبارک ہمارے اندر اخلاص کی دعوت دیتا ہے، ہمارے اندر تقویٰ کی دعوت دیتا ہے۔ اس تقویٰ اور اخلاص، اس کے اندر ریاکاری نہیں پائی جا رہی ہے میرے دوستو، ہمارے اندر تقویٰ کی صفت آ گئی ہے، تقویٰ سے ہم مسلط ہو گئے ہیں، تقویٰ کی صفت سے ہم متصف ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ریاکاری نہیں ہے، ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہمارے اندر تقویٰ کی صفت اتنی سرایت کر گئی ہے کہ ہاں شیطان بھی ہیج ہو چکا ہے، اور ہم باقاعدہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور 14 گھنٹہ اس طرح سے بھوکے اور پیاسے رہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے دل میں جو قرآن کی تلاوت بھی کرتے، ہماری زبان سوکھی ہوئی ہے لیکن ہم پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو بار بار پڑھتے ہیں، دن بھر ہمیں جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے لگے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو کہ اس عبادت کی بنیاد پر ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور ہم ریاکاری سے بچ رہے ہیں۔ ہم نے جاتے جاتے یہ ماہ مبارک جب ختم ہو رہا ہے، آج 28 روزہ ہم نے مکمل کر لیا، ہمارے اندر تقویٰ کی صفت آ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس تقویٰ کی صفت اگر ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھ رہے ہیں